دیو جانسن کلبی یونان کا ایک عجیب کردار تھا۔ تاریخ اسے نسل انسانی کا سب سے بڑا متوکل اور سب سے بڑا قناعت پسند دانشور کہتی ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھا لیکن دل و دماغ سے روشن تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا، یہ کتا اس کا ساتھی بھی تھا اور راہبر و رہنما بھی۔ اسی کتے کی نسبت سے لوگ اسے کلبی کہتے تھے۔ دیو جانسن کلبی ارسطو اور سکندر اعظم کے دور میں تھا اور اس کے بارے میں عجیب و دلچسپ واقعات مشہور ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے وہ ایک دن دوپہر کے وقت ہاتھ میں چراغ لے کر ایتھنز کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، دیو جانسن تم چراغ لے کر کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمیوں کے ہجوم میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، اس زمانے میں ارسطو نے انسان کے بارے میں اپنا مشہور فلسفہ دیا تھا۔ ارسطو کا کہنا تھا انسان ایک ایسا جانور ہے جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور اس کی قامت سیدھی ہوتی ہے۔ یہ فلسفیوں، عالموں اور علم پرستوں کا دور تھا، چنانچہ ارسطو کا یہ فلسفہ گلی گلی، محلے محلے دہرایا جانے لگا۔ جہاں 2 لوگ جمع ہو جاتے وہ آپس میں ارسطو کے انسان کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے۔ ایک دن ارسطو اپنے شاگردوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ دیو جانسن کلبی وہاں آیا۔ اس نے شاگردوں کو دائرہ وسیع کرنے کا حکم دیا۔ ان کے درمیان بیٹھا، بغل سے ایک مرغ نکالا، مرغ کو زمین پر کھڑا کیا، ایک ہاتھ سے مرغ کی ٹانگیں زمین کے ساتھ لگائیں، دوسرے ہاتھ سے مرغ کی چونچ پکڑی، چونچ کو کھینچ کر آسمان کی طرف اٹھا دیا، مرغ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دیو جانسن کلبی نے ارسطو کے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہکہا لگا کر بولا، یہ ہے تمہارے استاد کا انسان۔ ارسطو کے منہ سے بھی کہکہا نکل گیا۔ دیو جانسن کلبی کی درویشی اور سادگی پورے یونان میں مشہور تھی۔ وہ عموماً شہر سے باہر رہتا تھا۔ اگر اسے کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تو وہ کھا لیتا، بصورت دیگر فاقے کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ کسی حد تک توحید پرست بھی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کائنات کی تمام چیزیں دیوتاؤں نے بنائی ہیں، لیکن دیوتاؤں کو کس نے بنایا ہے؟ وہ کہتا تھا جس طاقت نے دیوتا بنائے ہیں وہی اس کائنات کا اصل مالک ہے اور میں اس مالک کو ماننے والا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا کا سامان و اسباب انسان کو اصل خوشی سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر انسان زندگی میں حقیقی خوشی پانا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے ساز و سامان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا کہنا تھا ہمارا گھر بار، ہمارے بیوی بچے، شہر، لوگ، عزیز رشتہ دار، روایات، قوانین اور ضابطے ہماری آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ انسان اس وقت تک پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا داری سے رہائی نہیں پا لیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کی ضروریات انتہائی مختصر ہیں، لیکن انسان ضروریات کے دائرے کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ پوری زندگی کے سفر کے باوجود دائرہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا تھا کہ بہادر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اندر کے خوف کو شکست دے دے۔ دیو جانسن کلبی شہر سے نکل کر جنگل میں آباد ہو گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں جنگلی جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، انسان کا دشمن انسان ہے، جانور نہیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے، انسانوں کو جانوروں سے نہیں، انسانوں سے خطرہ ہے۔ وہ کہا کرتا تھا، انسان سے بچو، انسان کی درندگی 1000 درندوں پر بھاری ہے۔ ناظرین گرامی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سکندر اعظم اس کی تلاش میں شہر سے باہر نکلا۔ دیو جانسن کلبی ایک بیابان میں بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا۔ سکندر حاضر ہوا اور نہایت عاجزی و انکساری سے عرض کیا، یا استاد، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دیو جانسن نے مسکرا کر جواب دیا، خواہشوں کا غلام بادشاہ ایک آزاد شخص کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ سکندر اعظم نے اصرار جاری رکھا۔ جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے کہکہا لگایا اور سکندر سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میری دھوپ روک کر کھڑے ہیں، مہربانی فرما کر میرے آگے سے ہٹ جائیں، مجھے سورج کی مہربانیوں سے لطف اندوز ہونے دیں۔ دیو جانسن کلبی آخری عمر میں توکل اور قناعت کی انتہائی سیڑھی پر چڑھ گیا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک پیالہ ہوتا تھا، وہ اس سے پانی پیتا تھا، وہ اس پیالے سے پلیٹ کا کام بھی لیتا تھا۔ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے ندی پر گیا، وہاں اس نے ایک جانور دیکھا۔ جانور ٹہلتا ہوا جنگل سے نکلا، ندی کے کنارے پر پہنچا، پانی پر جھکا
पानी पिया और टहलता हुआ जंगल में वापस चला गया। डेव जॉनसन ने सीने पर हाथ मारकर कहा, तुम पर तुफ हो, एक जानवर भी तवक्कुल में तुमसे कितना आगे है। तुम अभी तक प्याले की मोहताजी से आजाद नहीं हो सके। उसने उसी वक्त प्याला पत्थर पर मारा और किरचियां उठाकर नदी में फेंक दी और इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए प्याले की मोहताजी से भी आजाद हो गया। डेव जॉनसन कल भी सारा दिन जंगलों और वीरानों में मारा मारा फिरता था और शाम को वापस अपने ठिकाने पर आ जाता था। यह ठिकाना कच्ची मिट्टी का एक छोटा सा टब था। वो टब में लेटता, टांगे बाहर लटकाता और आसमान के तारे गिनता गिनता सो जाता। ये टब उसकी कुल कायनात थी। एक दिन सर्दियों की सुनहरी दोपहर थी। डेव जॉनसन कल भी टब में लेटा था। ईथन्स का एक हरकारा उसके पास आया और उसे आकर खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो, सिकंदर आजम पूरी दुनिया फतह करके वापस ईथन्स आ रहा है। डेव जॉनसन कल्बी ने कहका लगाया और उसके बाद वो तारीखी फिक्रा कहा जो आने वाले जमानों में डेव जॉनसन की पहचान बन गया, जिसने आज 5000 बरस बाद भी डेव जॉनसन कल्बी को जिंदा रखा हुआ है। उसने कहा कि अगर इंसान कनात पसंद हो तो वो मिट्टी के इस टब में भी खुश रह सकता है, लेकिन अगर वो हरीस हो जाए तो ये पूरी कायनात भी उसके लिए छोटी है। डेव जॉनसन कल्बी का ये फिक्रा मुझे कल से याद आ रहा है। कल मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि जब इंसान के लिए एक गाड़ी, 5 से 8 मरले का एक मकान, 50,000 रुपए माहाना और एक टेलीफोन काफी होता है तो वो इसके बावजूद करप्शन क्यों करता है। उसने पूछा हमारे हुक्मरान 50-50 गाड़ियां, 4-4 जहाज, 100-100 एकड़ के मोहल्लात और 40-40 करोड़ के सीक्रेट फंड्स क्यों रखते हैं, उनके दिल क्यों नहीं भरते। मैंने उसे डेव जॉनसन कल्बी का यह फिक्रा सुनाया और इसके बाद अर्ज किया कि इंसान अगर मुतमईन होना सीख ले तो वो कच्ची मिट्टी के टब में भी खुशगवार जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन अगर उसकी आंखों में हिर्स आ जाए तो सारी दुनिया की गाड़ियां, सारी दुनिया के जहाज, सारी दुनिया के मोहल्लात, सारी दुनिया का सोना चांदी, डॉलर और सारी दुनिया का इक्तदार मिलकर भी उसकी ख्वाहिश नहीं मिटा सकता। वो अपनी पूरी जिंदगी मजीद से मजीद और ज्यादा से ज्यादा की तलाश में गुजार देता है। मैंने उससे अर्ज किया कि बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान, हमारी रूलिंग क्लास का ताल्लुक लोगों के उस गिरोह से है जिनकी आंखें और जिनके मेदे हिर्स की मट्टी से बनते हैं, लिहाजा ये लोग कभी सैर नहीं होंगे। ये लोग अपने कफन तक पर जेबें लगवाएंगे और ये दोजख में भी ठंडा पानी मांगेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें हर तरह के हिर्स और लालच से महफूज रखे और हमें कनात पसंदी की एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।